Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب کیا نکاح سے پہلے ولیمہ جائز ہے یا نہیں؟ نکاح سے پہلے ولیمہ کیا، رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ نہیں ہوتا جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے، مال ہاتھ میں نہ آ جائے، کاغذات کا اعتبار نہیں ہے بھائی نکاح ہو گیا، رجسٹر بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، قاضی نے پڑھا بھی دیا، تو اسلام کہتا ہے جب رخصتی ہوگی مال پہ مکمل قبضہ ہو جائے گا، ہوم ڈیلیوری کا پورا انتظام لوگ کہتے ہیں نا ہے، مگر فون کر کے بلاؤ پیزا ملتا ہی نہیں ہے بیٹھے میں، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہوم ڈیلیوری کا پورا انتظام، لیکن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ جناب بیٹھے ہیں پیزا نہیں آیا، پھر آدمی فون کرے وہ کسی اور کے پہنچا دیا، یہ ہو گیا، تو بھائی پہلے ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد پیزے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد برگر کے پیسے دیے جاتے ہیں، چاہے زنگر برگر ہو یا انڈے والا برگر ہو، اصول یہی ہے۔ تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ ابھی ولیمہ کر کے خام خواہ میں خوش فہمی میں مبتلا خود بھی ہو گیا، لوگوں بھی کر دیا، بعد میں وجہ بیگم کا میٹر گھوم گیا، وہ نکاح ہوا کسی نے اس کو بتا دیا تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ ولیمے کا خام خواہ کا خرچہ ہوگا نا، بلکہ الٹا غم کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، ابھی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب قبضہ ہو جائے اور رخصتی ہو جائے اس کے بعد آپ پھر ولیمہ کریں۔ اچھا بھائی آپ کے بیان کا اچھا ایک بات یہ بھی یہاں رکھو، ولیمہ باقاعدہ سنت عمل ہے اور معمولی سنت نہیں ہے، جو کام باقاعدہ شریعت کی سنت اور حکم ہوتا ہے نا، تو اس کو جب تک اسی طریقے سے کریں گے تو وہ سنت کہلائے گا، اپنی طرف سے اس میں کاٹ چھانٹ کر دیں گے تو سنت کا تصور ختم ہو جائے گا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک دعوت ہی تو ہے نا خوشی کی، رخصتی سے پہلے کھلا دی تو کیا ہو گیا، بھائی ہمیں اس میں سہولت ہے، رخصتی سے پہلے کھا لیں گے لوگ، تو بھائی وہ دعوت بن جائے گی، پھر وہ بھائی اس کو چلنے دیں، کیا کر رہے ہیں، وہ دعوت بن جائے گی۔ یہ جب کہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کچھ کٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کیا بن جائے گی، ایک دعوت بن جائے گی، تو دعوت برائے دعوت بن جائے گی وہ تو ولیمہ اتنی اہم سنت ہے کہ تمام پیغمبروں نے کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت نہیں کی ہے کسی کی، جیسے ہم لوگ دعوتوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں نا آؤ آج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مسکین تھے، خود گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، کسی کی دعوت کیا فرماتے ہیں۔ تو ولیمے میں دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو یہ کہ ولیمے کے علاوہ کبھی دعوت کی نہیں آپ نے کسی کی، اور ولیمے میں کبھی دعوت چھوڑی نہیں، یعنی ہمیں جب بھی ولیمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے۔ یہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اصل میں ولیمے کی اہمیت نہیں ہے، یہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ نکاح کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، نکاح کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بڑا خاندانی کام ہو گیا ہے، کھانا کھلانا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا ہو، یہ اللہ کا تو علم ہے نا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نکاح ایک ثانوی چیز بن جائے گی، کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کرنا بھی ہے تو 45-50 سال میں مناسب ہے، اب ظاہر ہے اس عمر میں تو ہو جانی چاہیے، اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سب چیزوں کی نفی ہے، بھئی بڑا خاندانی کام ہے، ہمارے نبی کسی اور موقع پہ دعوت نہیں کر رہے، لیکن اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کہ بھئی دعوت تو ڈیو ہے، سفر میں بھی ولیمہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ بھئی یہ کام تو ایسا ہو گیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے، ارے دیکھو کوئی کنجوس آدمی ہو، کبھی نہیں لوگوں کو آپ کو کبھی کھلاتا نہیں ہے وہ، اور پیسہ بھی اللہ نے دیا ہو، بڑے خوشی کے مختلف مواقع آئے، اس کا بچہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، بکری بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، ٹھیک ہے نا، اب آپ کا دماغ خام خواہ میں الٹی چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، خوشیاں آتی ہیں، آپ کا رینک بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے 2 پھول تھے 2 اور لگ گئے، لیکن دعوت ہی نہیں کرتے آپ، تو اچانک کوئی ایسی خوشی آ گئی جو بالکل غیر متوقع، تو دوست کہتے ہیں اب تو دعوت بنتی ہے بھائی، یار اب تو
اب تو یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ دعوت کے کب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بہت زیادہ خوشی کا کام ہوتا ہے. یار یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں کہے ہیں. لا بد للعروس من الولائم, فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. انداز دیکھو, جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا وہ بالکل حدیث میں صراحتاً بھی ہے. نبی نے اپنے عمل سے بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, کبھی دعوت نہیں کی, جو ہمیں ہو سکتا ہے کی ہو لیکن روایتوں میں نہیں ہے. لیکن جب بھی نکاح کر رہے ہیں, اول تو نکاح پہ پہلے ہی خرچہ ہو رہا ہے, مہر کا خرچہ ہوتا ہے نا, اور بیوی کا نان نفقہ. ایسے موقع پہ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے بھائی میں تو پہلے ہی گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اوپر سے میری تو ایک بیوی آ گئی ہے اور اب اس کا مہر بھی دینا ہے, اس کے خرچے بھی ہیں, تو اب تو دعوت میں کر ہی نہیں سکتا. نا 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 نا. امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے پہ دعوت چھوڑی نہیں تھا, ہمیشہ ولیمے پہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا جمع کر. تو عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے بھائی یہ کام ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو دعوت تو ڈیو ہے, قرضہ لے کے کر لو بھائی. اب تو کام ایسا ہو گیا نا, لوگ کہتے ہیں نا بھائی یار اب تو, وہ کہتا ہے نا دوست یار پیسے نہیں, ابے بھائی قرضہ لے کے کر لے, ایسا موقع بار بار نہیں آتا. حالانکہ یہ والا تو بار بار آ بھی رہا تھا, لیکن پھر بھی گویا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا موقع آ گیا ہے. اور زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بد للعروس من الولائم. عروس دولہے کو کہتے ہیں, دولہا کے لیے ولیمہ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ایسا کام دولہا نے خاندانی کر لیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے. یہ میں حدیث کا بام محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اور آپ کی مراد کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ولیمہ نے, اور مزید آپ کی سطح پہ آ کے اور زیادہ اچھے سٹائل میں یوں کہیں گے دولہا نے ہٹو بچوں زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. پاس ہو گیا تھا امتحان میں اچھے نمبروں سے, ہو گیا تھا یار, بہت لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی دعوت بنتی تھی, کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ اتنی محنت کی اس نے کہ اس کو جو ہے وہ اس دفعہ کمپنی نے تنخواہ کیا کر دی ہے, ڈبل کر دی ہے, کر لی محنت, اچھا کام ہے, دعوت کر لو یار میرا موڈ نہیں, چلو ٹھیک ہے. کبھی موڈ ہوتا ہے انسان کا, دعوت کا کبھی نہیں ہوتا. یہ میں اسلام کا مزاج نکاح کے بارے میں بتا رہا ہوں. یعنی اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ بھئی آپ کی تنخواہ ڈبل ہو گئی, آپ کا انکریمنٹ لگ گیا, آپ واپس آ گئی, ٹھیک ہے, یعنی بکری جو بھاگ گئی تھی واپس آ گئی. اب پھر وہ آپ ہنستے ہیں یار, آپ پتہ نہیں کسی اور دماغ جا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں بقول اسلام کے, یعنی اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ان سے گویا اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے دعوت کر لو, اچھی بات ہے, نہیں کرو ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے شادی کی, چاہے وہ دوسری ہو تیسری, کیونکہ نبی تو ہر نکاح پہ کھلا رہے ہیں نا, اور ہر دفعہ جو عروس کہتے ہیں جو جب بھی نئی نکاح کرے اور نیا نکاح اس کا عروس اس کو کہتے ہیں, عروسہ دلہن کو کہتے ہیں, عروس دولہا کو. تو دولہا اسی کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہوئی ہو. ابے 90 سال کے جو جس کے بچے پوتے نواسے ہو گئے ان کو بھی کوئی دولہا کہتا ہے؟ 99 سال کے نانا آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں دولہا بھائی تشریف لائیے, وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو آپ ان سے کہیں آپ دولہا بنے تھے نا, کہ تھے نا, آپ تھوڑی ہیں. تو دولہا اس کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہو, جس کا بھی پٹنے کا پورا انتظام ہو چکا ہو دوسری اور تیسری میں. تو ایسے شخص کے بارے میں اسلام بازبان حال کہہ رہا ہے بھائی یہ پاس ہوا تھا, اس کے 2 پھول لگ گئے تھے, دعوت کر لے اچھی بات ہے, سخاوت اسلام اچھی چیز ہے, نہیں تو چلتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جیسے یہ چوتھی شادی کرے گا نا, یا تیسری یا دوسری کوئی سی بھی, اسلام کہے گا بھائی اب کام تم نے کیا کر لیا, ہٹو بچوں. اب تو لا بدہ کہتے ہیں کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس کام سے, کوئی مفر, کوئی فرار کا راستہ ہے ہی نہیں. آپ کا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو گویا اسلام بزبان کہہ رہے پھر یہ کیوں شادی آپ نے, جب آپ نے دعوت نہیں کرنی تھی ہیں بھائی, یا تو نکاح نہیں کرتے, اور اگر آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اتنا اچھا کام کر لیا آپ نے کہ دعوت کا راستہ اب آپ نے کھول دیا ہے. یعنی بزبان حال گویا اس کو ایک قسم کا طنز کیا جا رہا ہے کہ کوئی نکاح کر کے یہ کہے کہ میں ولیمہ نہیں کروں گا, میں نہیں کھلاؤں گا لوگوں کو, بھائی میرے پاس خرچہ, آج کل مہنگائی بہت ہے. تو گویا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نکاح کر کے تو دعوت کا راستہ
اب دعوت سے بھاگنے کا راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, لہذا اگر دعوت سے بھاگنا تھا تو پھر اتنا اچھا کام کرنے کی آپ کو چنداں ضرورت تھی نہیں. یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ تشریح آپ کو کتابوں میں, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, وہ کیا کریں, وہ ورڈنگ وہی آتی ہے نا, ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض چیزیں قدرت کی طرف سے دماغ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہوتی ہیں. تو لا بد للعروس من الولائم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی, کیا انداز ہے یار, جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا, فقط عصا ابا القاسم, ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی, اس نے ابو القاسم یعنی میری نافرمانی کی ہے. تو دعوت کرنے کا بھی حکم اور اس دعوت کو قبول, یعنی دعوت قبول کرنا جب ہوتا ہے جب آپ اس کی خوشی میں شرکت چاہتے ہیں. یہ پھر دوسری خاندانی بات شروع ہو گئی ہے, لیکن آپ لوگوں کی سمجھ میں ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہو نہیں, بس انجوائے کرتے ہو باتیں سن سن کے. اچھا خیر, ہم تو کریں نا باتیں, ہم تو بھائی اس کے مکلف ہیں, پیغام پہنچا دو. ایک صاحب نے مجھے کہا بھر بیان میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ, اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب ہے ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمے کی دعوت دے اس کو میں شرکت کو بھی کیا کیا, بہت سخت تاکید کی ہے. ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے, تو بہت سخت تاکید کی. اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی, تو کیا مطلب؟ یہ کھانے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسلام میں تو کھلانے کی ترغیب ہے, کھانے کی تھوڑی. یہاں کھانے کی کیوں؟ اصل میں آپ کو اس کی خوشی میں شرکت کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس نے اتنا ہٹو بچوں کام کیا ہے کہ اگر آپ نہیں گئے اس کی دل شکنی ہوگی, وہ سمجھے گا شاید بھائی میں نے دوسری تیسری یا پہلی شادی کر کے اچھا کام نہیں کیا. تو یہ بھی نہیں کہ فون پہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا, نا 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 نا, شرکت کر کے, یہ آپ کا شرکت کرنا ہے, اپریشیٹ کرنا ہوگا اس کو, اس کی حوصلہ افزائی. اور یہ شرکت برائے شرکت نہیں ہے, یہ ایسے شرکت ہے گویا شریعت گن پوائنٹ پہ آپ کو شریک کر رہی ہے. تو آپ جب جاؤ گے تو آپ بولو گے بھائی اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں, میں اس لیے آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہو رہا ہوں کہ مجھے اگرچہ بھوک نہیں تھی, دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اگر میں نہ آتا تو آپ کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی. لیکن ہمارے یہاں کام کیا ہو رہا ہے؟ الٹا. پہلی شادی میں بھی الٹا کام, خبر ملتی ہے پہلی شادی, ابھی اس کو ضرورت کیا تھی یار, 24-25 سال تو عمر ہے, کوئی شادیوں کی عمر ہے. آج ایک نوجوان آیا میرے پاس, کہہ رہے میرے ابا کہہ رہے 30 سال سے پہلے شادی کا نام بھی نہ لینا. 2 بندے آئے اکٹھے. بندے کون تھے؟ جنید جمشید کا بیٹے, نہیں کیا نام ہے ان کا, بابر. تو وہ نہیں تھے, ان کی تو شادی ہو گئی, ان کے ساتھ 2-3 دوست تھے ان کے. تو ملنے کے لیے آئے تو وہ ایک کہنے لگا میرے نانا کہتے ہیں کہ یار کاش میں جب 30 سال کا تھا مفتی صاحب کے بیان سن لیتا. بہت, ہاں وہ کہہ رہے کاش مفتی صاحب 30 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہمارے دور میں اور یہ بیانات کرتے. تو جس نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا, تو میں نے کہا اگر آپ کے نانا, میں 30 سال پہلے پیدا ہوتا جب آپ کے نانا کی جوانی کی عمر تھی, اس وقت یہ بیان کرتا تو وہ صرف آپ کے نانا نہ ہوتے, اور بھی بہت ساری مخلوق کے نانا ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر بہت معرفانہ گہرائیوں میں جاتے ہیں نا, ہم تو بال کی کھال اتارتے ہیں پھر بیٹھ کے. میں نے کہا اس کے تو آپ کے نانا کی یہ چاہت جو ہے یہ بہت گہری چاہت ہے, بہت علم اور معرفت کے سمندر ہے اس میں, یہ بہت گہری بات کہہ گئے. میں نے کہا وہ اصل میں یہ کہہ گئے کہ میں صرف تمہارا نانا کیوں, مجھے بہت سو کے دادا ہوتا, کیونکہ اب ان کو نانا بننے کا مزہ آ گیا نا, ان کو پتا چلا نانا اور دادا کیا ہوتا ہے. تو وہ احساس کمتری میں جا رہے ہیں کہ یار 2-4 بچوں کا نانا اور دادا بننے میں اتنا پروٹوکول ملتا ہے, کاش مفتی صاحب 30 سال پہلے پیدا ہو جاتے, آج میں کتنے بچوں کا دادا اور کتنے بچوں کا نانا ہوتا, اور وہ بچے آپ کے ساتھ آ کے میرا شکریہ ادا کر رہے ہوتے کہ مفتی صاحب اللہ کا فضل ہو گیا کہ آپ 30 سال پہلے پیدا ہو گئے. خیر یہ کچھ زیادہ گہرائی کی باتیں ہو رہی ہیں, آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ پھر آپ کی اوپر یہ مینٹل اپروچ سے شاید اوپر کی باتیں ہوں. دوسرا کیا اصل بات کیا کر رہا تھا؟
ہاں تو ولیمے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو ولیمے کی ترغیب اور اس میں شرکت کی ترغیبات, یہ ساری ترغیبات کی بیس کیا ہے؟ نکاح کی حوصلہ افزائی, نکاح کو اپریشیٹ کرنا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور نکاح کی ترغیب کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ زنا سے بچیں لوگ. نا 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 نا, زنا سے بچانے کے لیے نکاح کو پروموٹ نہیں کیا شریعت نے. سمجھتے ہو؟ وہ تو ایک اس کا ضمنی فائدہ ہے. اصل جو نکاح کی ترغیب ہے حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث میں ہی بیان کی ہے کہ نکاح اولاد کی کثرت کا سبب ہے, گروتھ ریشو غیر معمولی بڑھانا ہے, یہ بنیادی مقصد ہے. کیوں؟ اس کی بھی دلیل حدیث میں اور قرآن میں موجود ہے. میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے, کئی مہینے بیویوں سے دور رہنا پڑتا تھا, تو بیویوں کی جدائی ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی, ان سے علیحدگی, ہمیں برائی اور زنا کا خطرہ ہو گیا تھا. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں, یعنی مردانہ قوت کیا کر دیں, ختم. آپ نے فرمایا نا 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 نا, تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم. آپ نے فرمایا نا نا نا, نکاح کرو, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. اگر تم اپنی اس قوت کو ختم کر دو گے, زنا سے تو بچ جاؤ گے, لیکن جو میں کثرت چاہتا ہوں امت کی, وہ کثرت کیا ہوگی؟ ختم. تو یہ فیملی پلاننگ اور یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, بکواس ہے, یہ نیچر کی بغاوت ہے. جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا, نہ یہ گراؤنڈ ریئل. آپ کو پتہ ہے, میرا ایک بیان ہے, میں نے حوالوں کے ساتھ اس میں بتایا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کا گروتھ ریشو بہت خطرناک حد تک گر گیا ہے. یہ ہمیں صرف ٹوپیاں پہنائی جاتی ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ وہ روکو اس کو, بے لگام ہو گئی ہے. اصل میں رپورٹ ایسی ہے نہیں. اصل میں جو اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, دنیا کا گروتھ ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے, کیونکہ ترقی کے لیے ایک خاص حد تک گروتھ ریشو چاہیے. وہ گروتھ ریشو ابھی دنیا میں رہا نہیں ہے, اس کے نقصانات ہوں گے, لیکن ہمیں کم کرنے کا اس لیے کہتے ہیں کہ خود بڑھ نہیں رہے. تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں بڑھ رہے, تو یہ بڑھیں گے تو یہ چھا جائیں گے, تو ان کو کم کرو. آج ایک ہمارے پٹھان دوست ملنے کے لیے آئے, انہوں نے ایک بات کہی, شاید ابھی بیان میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. تو کون تھا یار, انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں کون تھا, ابھی کوئی مشہور آدمی تھے, وہ ذہن سے نکل گیا بالکل. انہوں نے بتایا کہ جرمنی میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں نا, ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, کیونکہ ظاہر شاہ جو ہاں ایک مفتی صاحب ہیں یہاں پہاڑ گنج میں ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا مجھے یہ واقعہ. وہ اصل افغانی ہی ہیں, تو پھر باپ دادا یہاں آ گئے تھے. کہ ظاہر شاہ کا جو دور حکومت تھا نا افغانستان میں, تو ظاہر شاہ نے اس وقت جرمن کے جو رائل فیملی کے لوگ تھے ان کو پناہ دی تھی. جرمنی کو شکست ہوئی تھی, ہٹلر کو پتہ ہے نا آپ کو, ہٹلر تو خیر بہت پرانا ہو گیا. تو وہ جرمن کے جو وہ تھے رائل فیملی کے لوگ تھے, کسی جنگ میں شکست ہوئی تھی تو ان کو بڑی تعداد میں اس نے یہاں پناہ دی تھی. تو جب جرمنی آزاد ہوا, وہ لوگ دوبارہ گئے تو انہی کی حکومتیں قائم ہوئی. تو انہوں نے افغانوں کو, اب جرمنی بڑا پروٹوکول دیتا ہے, تو بہت سارے افغانوں کو نیشنلٹی دی انہوں نے. تو افغانستان سے بہت افغانی گئے وہاں پہ. اب اس کا کیا ہوا ہے کہ افغانی تو بہرحال مسلمان ہے نا, وہ تو نکاح کو بھی مانتے ہیں, اولاد کی باعث نعمت سمجھتے ہیں. اس کا فائدہ اسلام کو کیا ہوا کہ جرمنوں کے ہاں تو بچے ہو نہیں رہے, اور ان کو اتنی خطرناک حد تک جرمنی میں گروتھ ریشو گر گیا کہ وہاں کی گورنمنٹ کو فکر لگ گئی ہے. تو مجبور ہے گورنمنٹ کہ بھائی چلو کوئی بھی نیشنل ہو, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, گروتھ ریشو بڑھاؤ. اب وہ تو اپنے کنٹری کی وجہ سے مجبور ہیں نیشن کو باقی رکھنے کے لیے. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان. ان کی کیونکہ مذہب کی تعلیمات ہیں, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو محبت بھی کرے اور کثرت سے اولاد بھی دے. محبت کا ذکر اس لیے کیا کہ جو محبت نہیں کرتی وہ اولاد بھی, ارے بولو نا, اس کو اولاد بھی نہیں زیادہ چاہیے ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن اولاد جس کو چاہیے اس کا مطلب وہ رہنے کے لیے آئی ہے. دیکھو اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہیں اور خواتین کہتی ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے, ہمارا ہونے والا میاں کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں اس آدمی سے شادی مت کرو, کسی بھی وقت تمہیں فارغ کر سکتا ہے. خاندانی آدمی دوسری شادی کرے گا, بچے چاہیے اس کو گھر بنانا ہے, عیاشی تھوڑی کرنی ہے. تو میرے لیے جب بھی کوئی ایسا رشتہ آیا نا, کوئی لڑکی بانجھ ہے, میں نے نہیں کی شادی, حالانکہ بڑی اچھی خاندان کی لڑکیاں بھی تھیں, خوبصورت بھی تھیں. وہ کہتی ہیں بھائی آپ کے تو بچے ہیں, آپ کو کیا ضرورت. میں کہتا ہوں بھائی آپ کوئی اور کر لے گا آپ سے,
کیونکہ گھر میں تو گھر تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بچے ہوں. وہ گھر تو یار بیوی تو کا رشتہ تو دوسرے درجے میں چلا جاتا ہے, اصل کیا بن جاتی ہے؟ اولاد. ابھی میرے بچے ٹہل رہے تھے نا یہاں پہ, تو مجھے تو بڑا سکون ملتا ہے یار. بچے ملتے ہیں, ابھی یہ نانی کے جانا ہے, گاڑی کی چابی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, نانی کے یہاں, نانی نے دعوت کی ہے ٹھیک ہے نا, عید کی دعوت ہے تو مجھے بھی جانا ہے. بچے اثر سے تیار ہو کے کلا بازیاں کھا رہے ہیں, نانی کے جائیں گے, نانی کے جائیں گے. یہی تو لائف ہے یار, اسی میں تو مزہ ہے. بچے ہی نہ ہو کیا زندگی ہے. تو وہ نانی کے جانے کے شور مچائے ہوئے انہوں نے, اور نانی کے بھی مزے ہیں. کیا خیال ہے, میرے نواسے آ رہے ہیں بھائی, تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پتہ نہیں کس نے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دی ہیں. تو وہ جرمنی میں الحمدللہ وہ افغانوں کا ریشو بڑھ رہا ہے, تو اسلام پھیل رہا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, پائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا. افغانی لوگ فائدے کو کیا بولتے ہیں؟ پائدہ. تو پائدہ بہت ہو رہا ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں نکاح کی مختلف عنوانات سے ترغیب دی ہے. تو نکاح کا بنیادی مقصد زنا سے بچنا نہیں ہے. اگر زنا سے بچنا مقصد ہوتا تو بہت سے صحابہ کو زنا کا کوئی خطرہ نہیں تھا.